अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। गर्मी के दिन थे। मैं गर्मी के दिनों में छत पर सो जाता था। रात में चलने वाली ठंडी हवाएं मुझे फ़ौरन नींद की वादियों में पहुंचा देती थीं। सुबह बेदार होने पर मैं खुद को तरोताज़ा महसूस करता था। गर्मी उन दिनों अरूज पर थी। दिन गर्मी और लू के थपेड़े हाल से बेहाल कर देते थे। मैं रोज़ाना की तरह शाम को ठंडे पानी से नहा लेता था और रात के खाने से फरागत पाकर दोस्तों में चला जाता था। गांव में नौजवानों के लिए यही एक तफरीह थी। शाम में किसी होटल पर बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत कर ली जाए। दिन भर के वाक़यात का तस्करा, लतीफ़े, कहानियाँ सुनाते हैं। सर्दियों में आग जलाकर उसके गिर्द बैठ जाते हैं। अगर किसी के साथ मजाक करना हो, ईंट गरम करके रख देते हैं। जब आने वाला दोस्त उस पर बैठता था फ़ौरन उठ जाता। उस हरकत पर दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़ते। मैं रात को जब छत पर चारपाई पर लेटा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई और भी आकर लेट गया है। ऐसा कई रातों से मेरे साथ हो रहा था। मैं जब देखता कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा था। मैंने डरते डरते देखा, वो कोई 18 साल की दोशीज़ा थी। चौदहवीं की रात में उसका चेहरा दमक रहा था। गांव में इतनी खूबसूरत दोशीज़ा मैंने कभी नहीं देखी थी। उसे अपने इतना करीब देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। मैं लड़की हूँ, ये तो मुझे मालूम है, पर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो? यहाँ कैसे आ गई हो? तुमने तो एक साथ कई सवाल कर लिए हैं। मैं बारी बारी इन सवालात के जवाब देती हूँ। मेरा नाम परिवेश है। मैं कहाँ रहती हूँ, इसका जवाब ये है कि वो जो सामने दरख्त है ना, उस पर हमारा ख़ानदान रहता है। अब ये बात सुनकर तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए कि मैं कहाँ से आई हूँ। उसका जवाब सुनकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मेरे लिए ये बात आसानी से समझ में आ गई थी कि उस दोशीज़ा का ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है। उस दरख्त के बारे में गाँव में पहले से ही मशहूर था कि ये आसेबी दरख्त है। इस दरख्त को कई बार काटने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी न हो सकी। जैसे ही दरख्त पर कुल्हाड़ी का वार किया जाता था, दरख्त से खून की तेज धार निकल पड़ती थी। खून देखकर दरख्त काटने वाला बुरी तरह खौफजदा हो जाता था और दरख्त को छोड़कर भाग उठता था। गांव के एक नौजवान जमन ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि इस दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उसने खून की परवाह न करते हुए कई वार दरख्त पर किए। चंद वार दरख्त पर करने से जमन की अजीब हालत हो गई। वो कुल्हाड़ी फेंककर पागलों की तरह वहां से अपने घर की तरफ भागा। शाम तक उसको बुखार आ गया। जमन की हालत ख़राब से ख़राब होती गई। डॉक्टर को बुलाया गया, मगर उसकी बीमारी में कोई अफाका न हुआ। 3 दिन तक उसकी यही हालत रहने पर मौलवी साहब को दम करने को बुलाया गया। मौलवी करामत के दम करने और दम किया पानी पिलाने से जमन की हालत बेहतर हो गई। सेहतयाब होने पर उसने दरख्त काटने से तौबा कर ली। जमन की तबीयत ख़राब रहने से गांव वालों ने दरख्त को भी काटने से तौबा कर ली थी। मौलवी करामत साहब ने भी गांव वालों को समझा दिया था कि इस दरख्त पर जिन्नात का बसेरा है। उनको तंग करने पर जिन्नात गांव के लोगों को तंग करेंगे। गांव के लोग पहले ही आसेब से खौफजदा थे, इसलिए मौलवी साहब की बात आसानी से समझ में आ गई। लेकिन तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैंने उससे पूछा। तुम मुझे अच्छे लगते हो ना, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चंद दिनों से महसूस कर रहा हूँ, मेरी चारपाई पर कोई है, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, वो मैं ही थी। ये देखना चाह रही थी कि तुम अनदेखी चीज़ों से कितना खौफजदा होते हो। तो फिर तुमने क्या महसूस किया? यही कि तुम एक बहादुर नौजवान हो। तुम्हारी जगह कोई और होता, वो तो छत पर सोना छोड़ देता। ये तुम्हारी हिम्मत है कि छत को छोड़कर भागे नहीं। तुम मुझे कब से जानती हो? जब तुम बहुत छोटे थे ना, मेरा कबीला उस वक्त यहाँ आकर रहने लगा था। मैं भी उस वक्त छोटी थी। मैं जब भी तुम्हें देखती थी, न जाने मुझे क्या हो जाता था। दिल बेख्तियार चाहता था कि तुमसे बातें करूं, पर ऐसा मुमकिन न था। मैं इंसानी रूप में बच्चों के पास खेलने आ जाती थी। उन बच्चों में तुम भी शामिल होते थे। अच्छा, तुम जब से मुझे जानती हो? हाँ, अब तुम जवानी की हदूद को छू रहे हो, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मुलाकात करके अपने बारे में बता दिया जाए। तुम्हारा कबीला मुझसे मिलने पर एतराज़ नहीं करता क्या? नहीं, इस मामले में हम सबको आज़ादी है। हम किसी से भी मुलाकात करें, दोस्ती कर लें, कबीला कुछ नहीं कहेगा।
ہاں البتہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے یا ہمارے قبیلے کو اس درخت سے بے دخل کرنا چاہے، پھر پورا قبیلہ ان لوگوں کے خلاف ہو جائے گا اور پھر انہیں نقصان بھی پہنچائے گا۔ وہ جمن کے واقعے کے بعد لوگ درخت کو کاٹنے کو بھول چکے ہیں، میں نے اس کو بتایا۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک بار تم دریا میں ڈوب گئے تھے، پھر دریا کے کنارے لوگوں کو ملے تھے؟ ہاں یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دریا کی سیر کو گیا تھا۔ اچانک میرا پاؤں پانی کے اندر چلا گیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن دریا میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے خوب ہاتھ پیر مارے مگر کامیابی نہ ملی۔ پیٹ میں پانی بھر گیا تھا۔ بے ہوش ہونے پر مجھے پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں دریا سے باہر نکال کر کس نے پھینکا تھا؟ میں بے ہوش ہو گیا تھا اس لیے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ میں ہی تھی۔ میں نے تمہیں پانی سے نکال کر باہر پھینکا تھا، ورنہ تم پانی کی تہہ میں چلے جاتے اور غوطہ خور جب تک تم تک پہنچتے تم مر چکے ہوتے۔ وہ بالکل ٹھیک بتا رہی تھی۔ میرے گھر اور دیگر لوگ اس بات پر حیران تھے کہ پانی کی تہہ میں جانے پر میں کیسے باہر آ گیا۔ تمہارے دوستوں میں سب سے طاقتور لڑکا قاسم تھا۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کا ایک ہاتھ بھی کسی لڑکے کو لگ جائے اسے دن میں تارے نظر آ جاتے تھے۔ پتا ہے ایک دن قاسم نے تم سے بھی جھگڑا کر لیا تھا اور وہ تمہیں بھرپور زخمی کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک دو گھوسے بھی تمہیں مارے تھے، تم زمین پر گر پڑے تھے، پھر اچانک اٹھے اور تم نے قاسم کو پیٹ کر رکھ دیا۔ تمہارے دوست اور قاسم حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ تم میں اتنی جان کہاں سے آ گئی۔ وہ میں ہی تھی جس نے تم میں اتنی طاقت بھر دی تھی۔ کسی سے بھی ہار نہ ماننے والا قاسم تمہارے سامنے ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے بتایا۔ وہ درست ہی کہہ رہی تھی۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتی تو قاسم تو مجھے مار مار کر ڈھیر کر دیتا۔ رات میں اس سے ملاقات ہونے پر ملاقاتوں کا تو پھر سلسلہ چل نکلا۔ وہ مجھے ہی نظر آتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ میری والدہ ایک دن کسی کام سے چھت پر آئیں اور مجھ سے کہنے لگی، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے امی جان آپ اچانک چھت پر آ گئیں۔ ابھی آئی ہوں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب کوئی نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے امی۔ میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، تو پھر تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کیوں پاگل ہو گئے ہو جو اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہو؟ امی جان انسان خود سے بھی بات کر لیتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اچھا زیادہ باتیں مت بناؤ اور سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، امی جان نے کہا۔ تو پھر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم سو جاؤ۔ اور تم؟ میں تو چاند کی روشنی میں دیکھتی رہوں گی۔ ارے تم نے پھر خود سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں مولوی صاحب کو دکھانا پڑے گا۔ امی جان نے سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر دوبارہ بولا۔ امی مولوی صاحب کو زحمت نہ دو، میں سو جاتا ہوں، میں نے اپنے اوپر چادر تانتے ہوئے کہا۔ میری چارپائی پر سیدھا لیٹ جانے پر امی جان چلی گئیں۔ تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ امی کے جانے پر میں نے اس سے کہا، سو جاؤ ورنہ تمہاری آواز سن کر وہ دوبارہ چھت پر آ جائیں گی اور حقیقت میں مولوی صاحب کے پاس علاج کو لے جائیں گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں واقعی سونے کو لیٹ گیا۔ دوسرے دن شام کو گھر لوٹنے پر ابا جان نے مجھے بلایا اور پوچھا، جمال بیٹے تمہارے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ابو۔ تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ تم رات کو چھت پر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہو، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ تمہارے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ لگتا ہے، مجھے مولوی صاحب یا کسی اچھے ڈاکٹر سے تمہارے علاج کے سلسلے میں بات کرنی چاہیے۔ ابا جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، امی جان کو وہم ہو گیا ہے۔ وہم ہو گیا ہے؟ ابا جان چونکے۔ رات پڑوس سے ٹیلی ویژن پروگرام چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہ سمجھی میں خود سے باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اگر واقعی تمہیں کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتا دینا۔ ابا آپ بے فکر رہیں، مجھے کچھ ہونے پر ضرور بتا دوں گا۔ ویسے میرا ابھی پاگل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہوگی، لیکن خیال غلط تھا۔ امی جان نے رات میں میری جاسوسی شروع کر دی۔ وہ دبے پاؤں چھت پر آ کر مجھے دیکھنے لگیں۔ پریوش کو بھی امی کی جاسوسی کا علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ چھت پر آنے سے کترانے لگی۔ وہ جب چھت پر آتی اس کی نظریں سیڑھیوں پر ہوتی تھیں۔ جیسے ہی امی جان دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگتی اسے خبر ہو جاتی، وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کرتی۔ میں خاموش ہو کر چرپائی پر سیدھا لیٹ جاتا۔ امی مجھے سوتا دیکھ کر چلی جاتی۔ سچی بات یہ ہے کہ پریوش مجھے بہت پسند آ گئی تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا،
عشق ہے ہی ایسی بری چیز جس پر دل آ جائے پھر اس سے جدا ہونے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہم دونوں میں محبت کا جذبہ پروان چڑھنے لگا۔ وہ مجھے بچپن سے پسند کرتی تھی اور میں جوان ہونے پر اسے چاہنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت نقش و نگار، دودھیائی رنگت جو میری کمزوری تھی۔ ہم دونوں بہت احتیاط برت رہے تھے، پھر بھی امی کو مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ مولوی کرامت کو آخر کار لے ہی آئیں۔ مولوی صاحب نے گھر میں گھستے ہی کچھ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے اس گھر پر جنات کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہم خود جنات ہیں، اسی لیے تمہیں جنات کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، میں نے مولوی سے کہا۔ تم خاموش رہو، جب تم سے کچھ پوچھا جائے پھر بولنا، امی نے مجھے ڈانٹا۔ یہ خود نہیں بول رہا، جنات اس سے بلوا رہے ہیں۔ کیا جنات اس سے یہ بات کہلوا رہے ہیں؟ امی چونکی۔ ہاں، اس کو بولنے دو تاکہ جنات کا اصل روپ سامنے کھل کر آ جائے کہ وہ تم لوگوں کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں، مولوی صاحب نے کہا۔ ان کی بات سن کر امی جان گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ امی کا تو شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے پڑھائی کر دی ہے، پانی دے رہا ہوں، اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا۔ مولوی صاحب نے کچھ دیر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھائی کر دی تھی، پانی پر بھی دم کر دیا تھا۔ صبح ہونے پر میں ناشتہ کر کے گھر سے کام کرنے نکل گیا۔ شام گئی جب میں گھر لوٹ رہا تھا، کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے وہاں دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ ایک درخت کے نیچے وہ کھڑی نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے رات کو چھت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ میں اب تمہاری چھت پر نہیں آ سکتی۔ پر وہ کیوں؟ میں تم سے ناراض ہوں۔ مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تم نے اپنی امی کو گھر میں دم کرنے اور پانی چھڑکنے سے بالکل نہیں روکا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مولوی صاحب کو پڑھائی کرانے کو لے آئی تھیں، لیکن تم تو روک سکتے تھے نا؟ ہاں، میں روک سکتا تھا، میں نے نہیں روکا، لیکن تم کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ دم کیے پانی کی بدولت اب میں اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ کسی طرح تم وہ دم کیا پانی بوتل سے خالی کر دو اور اس کی جگہ بغیر دم کیا ہوا پانی بوتل میں بھر دو۔ اس کی تجویز اچھی تھی، میں نے گھر لوٹنے پر ایسا ہی کیا۔ موقع دیکھ کر دم کیے پانی کی بوتل خالی کر دی اور اس کی جگہ عام پانی بھر دیا۔ امی کو بھی میری اس کارروائی پر ذرا بھی شک نہ ہوا۔ وہ روزانہ اس پانی کو مولوی صاحب کا دم کیا ہوا پانی سمجھ کر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالتی رہیں۔ دوسرے دن جب میں نے پریوش کو اپنی کارروائی کا بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ تم نے بہت اچھا کر دیا، اب میں تمہارے گھر پہ آ سکوں گی۔ آج رات تم آؤ گی نا؟ نہیں، ابھی چند دن لگیں گے۔ پر وہ کیوں؟ اس لیے مولوی صاحب کے دم کیے پانی کا چند دن اثر رہے گا۔ جیسے ہی اثر ختم ہوا میرے وہاں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک ہم یہاں ملتے رہیں گے، میں نے کہا۔ چند دن گزرنے پر وہ پھر سے چھت پر تھی اور ہم دونوں کی ملاقاتیں روزانہ ہونے لگی تھیں۔ ابھی گرمیاں ہیں، ہم چھت پر ملاقات کر لیتے ہیں۔ جب گرمیاں چلی جائیں گی، سردیاں آئیں گی، پھر ہماری ملاقاتیں کہاں ہوں گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہارے کمرے میں ہوا کریں گی۔ واقعی؟ پر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ رات میں سونے سے پہلے دروازے کی کھڑکی کھول دیا کرنا، میں کھڑکی کے راستے تمہارے کمرے میں آ جایا کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ امی جان خوش تھیں کہ ان کے پاس مولوی صاحب کا دم کیا ہوا پانی ہے، اس کی بدولت کوئی جن گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے وہ باقاعدگی سے نماز عصر کے بعد گھر کے چاروں کونوں میں پانی ڈالنا نہیں بھولتی تھیں۔ ان کو خطرہ تھا کہیں پانی کے نہ چھڑکنے پر جنات دوبارہ گھر میں نہ آنا شروع کر دیں۔ 1 ماہ گزرنے پر میری والدہ کو مجھ پر شک ہو گیا۔ انہوں نے پریوش سے مجھے باتیں کرتا دیکھ لیا۔ مولوی صاحب ایک بار پھر ہمارے گھر آئے، گھر کے صحن میں بیٹھ کر دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر پڑھائی کر کے وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگے۔ تم نے اسے گھر میں بلانے کو پانی ہی بدل دیا تھا، بہت غلط بات کی تم نے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے جو کام خاموشی اور رازداری سے کیا تھا وہ پڑھائی کے زور پر مولوی صاحب سے چھپ نہ سکا۔ والدہ بھی مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو نے یہ کام کیا۔ تم جانتے ہو وہ جنات ہیں، پھر بھی ان سے عشق لڑا رہے ہو۔ باز آ جاؤ، ورنہ جنات تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کو جواب دینے کی بجائے میں خاموش رہا، ورنہ امی جان بھی مولوی صاحب کی طرح شروع ہو جاتی۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھائی کرتے رہے، پانی پھر دم کر کے دیا۔ امی جان کو ہدایت دی کہ وہ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں۔ امی جان نے اس وقت دم کیا پانی چھڑک دیا۔ اس بار مولوی صاحب نے کئی تعویذ دیے، ایک میرے بازو پر، دوسرا گلے میں ڈال دیا، باقی بچ جانے والے تعویذ میرے جسم پر رگڑ کر جلانے تھے۔ اس بار امی جان نے دم کیے پانی کی بوتل اچھی طرح محفوظ مقام پر چھپا دی تاکہ میرے ہاتھ نہ لگ سکے۔ مولوی صاحب نے اس بار ایسا انتظام کر دیا تھا کہ وہ میرے نزدیک بھی نہیں آ سکتی تھی۔ جب وہ میرے گھر نہیں آئی، میں اس درخت کے پاس چلا گیا۔
उससे मिलने की उम्मीद थी, वहाँ वाकई उससे मुलाकात हो गई। वो जैसे ही मेरे जिस्म के करीब आई, एक झटके से दूर हो गई। क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों हो गई हो? पता नहीं, तुम्हारे नज़दीक आते ही मुझे झटका लगता है। करंट लगा क्या? क्या मैं बिजली का खंभा हूँ जिसके बारिश के दिनों में करीब जाने पर करंट का झटका लग जाता है? इस वक्त तुम वाकई बिजली का खंभा लग रहे हो। कमाल है, इससे कबल तुम मेरे करीब आती रही हो, उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं होता था। मौलवी साहब ने ज़रूर तुम्हारे जिस्म पर कोई ऐसा तावीज़ बांध दिया है कि मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं। हाँ, उसने मेरे हाथ पर और गले में तावीज़ डाल दिया है, तभी तो मुझे करंट का झटका लग रहा है। तुम्हें मुझसे मुलाकात करनी है तो फिर इन तावीज़ात को अपने जिस्म से हटाना होगा। पर मैं कैसे इनको हटाऊं? अम्मी जान ने सख्ती से हुक्म दिया है कि इन तावीज़ों को अपने जिस्म से अलग करना नहीं है। इस तरह हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। हमें इन तावीज़ों का हल निकालना होगा। हल? हाँ, हर मसले का कोई ना कोई तो हल होता है ना, इस तरह इनका भी हल होगा। मैं अपनी किसी जिनिया सहेली से इसका हल पूछ कर आऊँगी। क्या तुम्हारी सहेलियाँ भी लड़कों से इश्क करती हैं? मोहब्बत तो वो जज्बा है जो किसी भी इंसान और जिन्नात में परवान चढ़ जाता है। जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हें देखे बिना किसी पल चैन नहीं आता। कुछ मेरी भी यही हालत है, मैंने उससे कहा। इसीलिए तो कह रही हूँ, हमें अपनी मोहब्बत की खातिर कुछ करना होगा, तभी हम एक दूसरे को पा सकते हैं। परिवेश ने मुझसे कहा। रात को जब मैं सोने को लेटा, नींद कोसों दूर थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी तदबीर की जाए जिससे हम दोनों की मुलाकातें होती रहें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसकी जुदाई में पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि मुझे उसके साथ रात गुजारने की आदत हो गई थी। मैं उसके लिए जितना तड़प रहा था, वो भी मेरे लिए उतना ही तड़प रही थी। रात जैसे तैसे गुजर गई। दूसरे दिन मुलाकात होने पर उसने मुझे मसले का हल बता दिया। मुझे तावीज़ उतार कर बिस्तर के सरहाने रख देने थे। बिस्तर भी ऐसे लगाने थे जैसे मैं सो रहा हूँ। यह काम सरंजाम देकर बराबर की छत पर चले जाना था। उस छत पर किसी किस्म का कोई असर न था। उसकी ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। वाकई उसकी सहेली की तजवीज़ अच्छी थी। इस तरह किसी को पता नहीं चलता। दरअसल हमारे बराबर का मकान खाली पड़ा था। एक दुकानदार ने उसे किराए पर लिया हुआ था और उस मकान को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करता था। छत पर हमारी मुलाकात करने में कोई दुश्वारी नहीं थी। रात से ही हमने इस बात पर अमल शुरू कर दिया। मोहल्ले के दूसरे मकानों के निस्बत वो घर ऊंचा था। दीवारें भी इतनी बनी हुई थीं कि कोई छत पर लेट जाए तो नज़र न आए। उससे छत पर मुलाकात पर दिल खुश हो गया। यह सिलसिला कई दिन चलता रहा। किसी को हमारी मुलाकात करने का पता नहीं चला। एक दिन जब मैं दूसरी छत पर गया, मुझे ये ख्याल न रहा कि बिस्तर को ऐसा करना है कि दूर से देखने पर मैं सोया हुआ महसूस हूँ। दरअसल उससे रोज़ाना मुलाकातें करते रहने पर मुझ पर बहुत खुद एतमादी आ गई थी। अचानक अम्मी जान किसी काम से छत पर आ गई। वो मुझे ना पाकर हैरत ज़दा रह गई। मैं उनके सामने ही छत पर आया था और अब गायब हो गया था। अम्मी जान ने मुझे आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर मैं बुरी तरह चौंका। मुझे उनके इस तरह अचानक छत पर आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम दूसरे की छत पर क्यों गए थे? वो गुस्से से बोली। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। सोच रहा था कि क्या बहाना बनाऊं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आ ही गया। वो अम्मी जान, मुझे ऐसा लगा कि बराबर की छत पर कोई चोर है, इसलिए मैं वहाँ चला गया था। ये तुमने बड़ी बेवकूफ़ी की। चोर या डकैत लोग असलहे से लेस होते हैं। तुम्हें देखकर वो हमला कर सकते थे। बस अम्मी, उस तरफ तो मेरा जहन ही नहीं गया, वरना कभी भूल कर भी वहाँ नहीं जाता। आज तुमने ये हरकत कर ली है, मगर आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ मत करना। ये डाकू लोग ख़तरा महसूस करने पर गोली चला देते हैं। हमें क्या पड़ी है दूसरों के घर वालों की चौकीदारी करें? ये तो उस दुकानदार को सोचना चाहिए ना जिसका माल यहाँ पड़ा है। मेरी बातों से मुतासिर होकर अम्मी नीचे चली गई। आज वो उदास दिखाई दे रही थी। उसे उदास देखकर मैं भी परेशान हो गया। क्या बात है, तुम इतनी परेशान और उदास क्यों हो? बात ऐसी है, मैं अनकरीब तुमसे दूर चली जाऊंगी। दूर चली जाओगी? पर वो क्यों? कराची में एक आमिल बाबा जिसका नाम बदर बंगाली है, वो काले इल्म का माहिर समझा जाता है। उसने बहुत सारे मोकल जादू के जोर पर अपने कब्जे में किए हुए हैं और वो उनसे अमल कराता है जो वो खुद नहीं कर सकता। उसको अपने किसी अमल के ज़रिए हमारे ख़ानदान की ज़रूरत है। वो हम सबको जादू के ज़ोर पर काबू करने की गर्ज से कोई ख़ास अमल कर रहा है। अगर 15 दिन में वो ये अमल कर लेने में कामयाब हो गया तो हम सब उसके कैदी बन जाएंगे, और वो जो अमल हमसे कराना चाह रहा है वो अमल कर देने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। ये तो वाकई बड़ी ख़तरनाक बात है। क्या इसका कोई हल नहीं जिसके ज़रिए वो तुम सबकी जान छोड़ दे? हाँ, इसका एक आसान हल है। वो क्या?
وہ یہ کہ بدر بنگالی ہمارے درخت کے نیچے رات میں 12 بجے بیٹھ کر اپنا عمل کرتا ہے. ہم یہ درخت اور یہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں اور یہاں کا رخ نہ کریں, تب بچ سکتے ہیں. کوئی اور صورت نہیں ہے کیا؟ نہیں, یہی حل ہے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس مسئلے پر سوچا ہے. اس کا آسان طریقہ یہی ہے. اس طرح تو تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گی نا. اس بات کا مجھے بھی دکھ ہے. جہاں بھی ہم جائیں گے تم وہاں نہیں ہوگے. پر میں اس جادوگر کو رات میں خطرناک عمل کرنے سے روکوں گا. ایسی غلطی مت کرنا. پر وہ کیوں؟ جادوگر جب اپنا خاص عمل کرنے کو وہاں بیٹھتا ہے وہ اپنے موکل چھوڑ دیتا ہے. کوئی اس جادوگر کو عمل ختم کرنے کو کہے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, اس کے موکل اسی شخص کا کام تمام کر دیتے ہیں. اس لیے میں تمہیں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گی کہ ایسا کوئی کام کرو جس کے نتیجے میں تمہاری جان چلی جائے. پر تم چلی گئی تو مجھے بہت یاد آؤ گی. میں بھی تو تمہیں بھلا نہیں سکوں گی. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم کچھ سالوں بعد یا جادوگر کے مرنے پر لوٹ آؤ؟ ہم یہاں سے چلے بھی جائیں, جادوگر یہاں بیٹھ کر عمل کر جائے گا. جب یہاں لوٹیں گے اس کی قید میں آ جائیں گے, یا اس کی گدی پر بیٹھے اس کے کسی بیٹے یا رشتہ دار کے بیٹھنے پر ہم اس کے قیدی ہو جائیں گے. اس لیے ہمارا خاندان یہاں آنے کی کبھی ایسی حماقت نہیں کرے گا. جادوگر کے عمل پورا ہونے میں ابھی 10 دن باقی تھے تو اس کا خاندان اس درخت سے چلا گیا. میں نے دیکھا ان کے جانے پر بھی وہ جادوگر درخت کے نیچے اپنا خاص عمل کرتا رہا. عمل پورا ہونے پر پھر وہاں سے چلا گیا. مجھے اس سے ملاقات کی عادت پڑ چکی تھی. اکثر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. ہر وقت پریوش کے تصور میں ڈوبا رہتا تھا. میری کیفیت ایک مجنوں کی ہو گئی تھی. دن بھر میں ٹھیک طریقے سے اپنے کام نمٹا لیتا تھا, لیکن رات ہونے پر پھر اس کی یاد ستانے لگتی تھی. خاص کر 14ویں کی رات میں مجھے چاند میں اس کی صورت نظر آنے لگتی تھی. ایسے میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے, اسے کبھی کوئی جادوگر قید اور تنگ نہ کر سکے. اب تو میری شادی ہو چکی ہے, بیوی بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے, 2 بیٹے بھی ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی اکثر اس کی یاد آ جانے پر میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں. مجھے افسردہ دیکھ کر میری بیوی پوچھتی ہے, کیا بات ہے, اتنے افسردہ کیوں ہو؟ تو میں کہتا ہوں کسی دوست کی یاد آ گئی تھی. وہ مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے, کوئی خاص ہی دوست ہوگا. میں کہتا ہوں, ہاں بیگم, خاص دوست کی یاد آنے پر ہی دل اداس ہو جاتا ہے. میری بیگم میری بات پر کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے.